کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا کہ آپ عبادت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تجارت نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے، معیشت کے کرتے ہیں سارے، تو پھر عبادت 24 گھنٹے کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی عمل کرتے ہیں وہ عبادت ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی میں بلوغت سے پہلے تو زیادہ تر سونا ہی ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد بھی اوسط 7-8 گھنٹے یعنی تیسرا حصہ۔ پھر تو اگر کسی کی عمر 60 سال ہے تو 15 سال تو پہلے نکال دیں اور 15 سونے کے نکال دیں، پھر ان سونے کے علاوہ جو 30 سال رہ گئے ہیں آپ اس کو بھی نکال لیں۔ تو ہماری مسجد میں کتنی حاضری ہے، ہماری تلاوت میں کتنے اوقات ہیں، ہمارے ذکر میں کتنے اوقات ہیں، دین سیکھنے اور دین سکھانے کے لیے کتنے اوقات ہیں۔ تو اگر یہی عبادت ہوتے تو پھر سارے کے سارے فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ 25% نمبر بھی نہیں بنتے، 25% نمبر بھی نہیں بنتے، تو 25% والے کو کون پاس کرتا ہے؟ لیکن قربان جائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور کی رحمت سے ہمیں ایسے اعمال ملے ہیں، ایسے اعمال نصیب ہوئے ہیں کہ ہماری ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ ہم بنانا بھی چاہیں۔ شرط کیا ہے؟ ہم بنانا بھی چاہیں۔ عمل نیک ظاہر میں ہو لیکن طریقہ نبوی نہ ہو تو وہ عمل اللہ کی نگاہ میں عمل نہیں ہے۔ عمل ظاہر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظاہر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ راستے میں جا رہے ہیں، پتھر پڑا تھا، چھلکا پڑا تھا، آپ نے ہٹا دیے، ظاہر میں بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ کبھی کبھی یہ چھوٹا سا عمل جو آپ کے دل میں نیت تھی، اس نیت کی برکت سے بہت بڑا عمل آپ کو قیامت کے روز سامنے آئے گا، اس کا اجر بہت بڑا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ جب اس کی کرسی کے متعلق ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، تو کرسی کے اوپر عرش ہوتا ہے، اور عرش کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سورج اپنی ساری آنکھیں کھول کر انتہائی قریب ہوگا۔ وہ کسی زمانے میں کہتے ہیں سوے نیزے پر سورج ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا، اور پسینہ بہنے کے حال یہ ہوگے، کوئی بندہ حدیث میں آتا ہے گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس وقت 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں مزے کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس کو ایئر کنڈیشن ہے، یہ دنیا کے ایئر کنڈیشن تو کیا ہے، وہ اللہ کے عرش کا ایئر کنڈیشن کیا ہوگا، اس کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک تھوڑے سے وقت کی راحت کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا مال خرچ کرتے ہیں، کتنی صلاحیت لگاتے ہیں۔ ایک دن 50,000 سال کا ہے، 50,000 سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی کے لحاظ سے 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تو اگر 50,000 سال کے دن میں اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ سب سے پہلا اس میں فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا جو بادشاہ ہے نا وہ اللہ کے عرش کی سائے میں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی دنیا میں بھی مزے لوٹتا رہا اور وہاں بھی عرش کے سائے میں جگہ نہیں، اس کا امتحان بڑا ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہے،
طاقت کے باوجود وہ کسی پر ظلم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا سوائے اس کے کہ آپ جلوس نکال لیں، ریلی نکال لیں، مظاہرہ کر لیں، اور تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا. کیا خیال ہے؟ اور تو نہیں نا کچھ بگاڑ سکتے، تو سوائے اس کے کہ آپ اس کو برا بھلا کہہ لیں. تو اس سب کے باوجود کہ اسے اتنی اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، پھر بھی وہ عدل کرتا ہے، پھر بھی وہ عدل کرتا ہے. ایک جملہ عرض کرتے چلو، عدل بادشاہ کب کرتا ہے؟ جب اس کے قاضی عدلیہ آزاد ہوتی ہے. جب اس کی عدلیہ آزاد ہوتی ہے تو پھر عدل اس سلطنت میں ہوتا ہے. اگر عدلیہ آزاد نہیں تو پھر بادشاہ کے ڈر سے اگر قاضی فیصلہ صحیح نہیں دے سکتا تو پھر وہاں عدل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی بات سمجھائی، امام عادل اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. ہم میں سے جو بندے کسی ادارے کے سربراہ ہے، جو اپنے گھر کا سربراہ ہے، وہ بھی اگر عدل کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے عدل کی وجہ سے اب اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. بادشاہ تو ہر کوئی نہیں نہ بن سکتا، لیکن عدل تو ہر کوئی کر سکتا ہے، عدل تو ہر کوئی کر سکتا ہے. دوسرا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے. نماز کا وقت ہوا اور فکر ہو گئی نماز کیسے پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، قضا تو نہیں ہو جائے گی، اور کب مسجد جاتا ہوں، کب نماز کا وقت ہو جائے گا. اللہ اکبر. رجل قلبہ معلق بالمساجد، دکان پہ بیٹھا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، نماز کا وقت تو نہیں ہو رہا. گھر میں بیٹھا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے، نماز تو ضائع نہیں ہو جائے گی. اللہ اکبر. ہر جگہ نماز کا خیال مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے دل. مسجد میں جماعت سے نماز اکیلی نماز سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے. جب کوئی مسجد میں یا کہیں اس نے جماعت سے نماز پڑھی اور پھر وہ جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، میرے حبیب فرماتے ہیں فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ہم تو سلام پھیرتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، لوگوں کے اوپر گردنیں پھلانگ کے آگے بڑھنا کبیرہ گناہ ہے. حضور نے فرمایا کوئی بندہ جمعے والے دن آئے اور پھر لوگوں کو دیکھے تو ان کی گردنیں پھلانگ کر آگے جائے، اتخذ جسرا الی جہنم، وہ جو یوں پھلانگ رہا ہے یہ اپنے لیے جہنم کی طرف پل بنا رہا. مسجد کا الگ ادب ہے، نماز کا الگ ادب ہے، اور بیٹھے ہوئے مومن کا الگ ادب ہے. ہم نے تو آج ادب شدب سارے چھوڑ دیے ہیں، جو جی میں آتا ہے ہم ویسے کریں گے، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا. یہ شیطان نے سکھا دیا. آخرت کا نقصان ہو رہا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، اور دنیا کا چھوٹا سا نقصان ہو تو کہتے بڑا نقصان ہو جائے گا. کتنا بڑا نقصان ہے. مسجد میں آئے تو جتنی دیر نماز کے بعد وہاں بیٹھا رہے گا، فارغ ہی بیٹھا ہے، ذکر نہیں کر رہا، صرف مسجد میں بیٹھا ہے. کس لیے بیٹھا ہے؟ یہ میرے اللہ کا گھر ہے، میں اپنے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بس صرف اس کے لیے بیٹھا ہے. تو اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر پھر وہ ذکر میں لگا ہوا ہے تو پھر تو 2 in 1 ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر وہ دعوت دے رہا ہے تو پھر 3 in 1 ہو گیا.
اور اگر اس کی دعوت سے لوگ عمل پہ بھی لگ رہے ہیں تو پھر حساب کوئی نہیں ہے، پھر حساب بھی تو اس لیے میں شروع میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ ہمیں عمل کے ساتھ دعوت کی توفیق عطا فرمائے، دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، مسجد کے اندر ہے، جہاں بھی جاتا ہے پوچھتا ہے مسجد یہاں قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا دل مسجد کی طرف جوڑ دے، مسجد کے ساتھ دل جوڑ دے۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے، مدرسے میں پڑھ کے آتے تو آ کے دوپہر کو سو جاتے، ہمارے والد صاحب ہر نماز میں اذان سے پہلے مسجد جاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، ہم سست لوگ ہیں۔ پھر وہ دوپہر کو ایک نشان لگا کے جاتے، یہاں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو یہاں جب سایہ آئے گا نا تو ان کو اٹھا دینا، ہو سکتا ہے اذان کی آواز نہ آئے تو ان کو اٹھا دینا، نشان ایک لگا کے زمین پہ جاتے، یہاں جب سایہ آئے گا تو ان کو جگا دینا ہے۔ اب مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہماری والدہ کو کہنے لگے آج میں بڑا خوش ہوا۔ بھئی کیسے؟ جب میں نے سلام پھیرا نا تو میرے سارے بچے نا، میں نے دائیں بائیں سلام پھیرا تو صف میں سارے نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری خوشی کی اور چیزیں ہیں، جو اللہ والے تو ان کی خوشی کی اور چیزیں ہوتی ہیں، ہماری خوشی کی اور چیزیں ہیں۔ ڈالر کما کے لائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، بڑے عہدے پہ چلا جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں کہ آپ کی اولاد اللہ کے در پہ جھکنے والی بن گئی ہے، اللہ کے در پہ جھکنے والی بن گئی اور اللہ کے در پہ جھکانے والا بن گیا تو پھر اس سے بڑا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا وَالرَّجُلُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ بندہ جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، جس بندے نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ غالباً حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا کام ہے، نبی ہوتے معصوم ہیں لیکن پھر بھی وہ توبہ بڑی کمال کی کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کائنات کا عظیم حسین انسان ہے، اور ایک حسب نسب علی خاتون اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، تو وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ کیا تھا؟ وہ جو والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی صحبت تھی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا جملہ بولا؟ حدیث پاک میں آتا ہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر بھی دو قسم کا ہے، ایک سزا کا ڈر ہے، ایک ناراضگی کا ڈر ہے۔ جس کو محبت ہے وہ ناراضگی سے ڈر رہا ہے، اور جو عذاب سے ڈر رہا ہے وہ اس کی بادشاہت کو مان رہا ہے۔ اللہ ایسے نہیں ہے کہ میں ڈر رہا ہے، عذاب سے ڈر رہا ہے تو پھر مجھ سے تھوڑی ڈر رہا ہے، نہیں نہیں، جو اس کی محبت، اس کی ناراضگی سے ڈر رہا ہے وہ محبت الہیہ کا متقاضی ہے، وہ دعوے دار ہے، حقیقی طور پہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اسے ڈر لگا ہے کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا پیار نصیب فرما دے، اپنا شوق نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے۔ ساری چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے، نہیں مانگتے تو اپنا شوق، اپنا خوف، یا اللہ مجھے اپنا شوق نصیب فرما دے، یا اللہ مجھے اپنا خوف نصیب فرما۔ مانگتے ہیں؟ کوئی نہیں مانگتے، مانگا کریں گے انشاءاللہ، زور سے کہو اللہ سے اس کا شوق، اللہ سے اس کا۔ میں کل سنا رہا تھا، ہمارے ایک دوست ختم نبوت کا کام کرتے رہے ساری زندگی، اب انہیں ملاقات کے لیے گئے تو مجھے کہنے لگے آپ کو ایک بات سنو، میں نے کہا سنائیں۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے
کہ زندگی میں تو حضور کا دیدار نہیں ہو سکتا، خواب میں ہو بھی گیا تو خواب ہے نا۔ جب تک مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ زندگی میں تو حضور کا دیدار نہیں ہو سکتا، ہاں مریں گے تو دیدار ہوگا، تب سے میں مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ ابھی فرشتہ آ جائے، کیوں؟ جن کی محبت میں ہم نے ساری زندگی ختم نبوت کا کام کیا ہے، ان کا دیدار موت کے علاوہ نہیں آنا، اس لیے اب موت بھی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ اب موت بھی اچھی، اور پھر اللہ کی شان میں ملاقات کیا تو مجھے کہنے لگے ایک بات میں آپ کو کہوں، لیکن میں آپ کو پابند نہیں کرتا کیونکہ آپ بہت سفر کرتے ہیں ختم نبوت کے لیے، ویسے میرا جی چاہتا ہے کہ میرا جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو اللہ کی شان میں سفر پہ تھا، جب فوت ہوئے تو وہ خبر آئی تو میں نے بیٹے کو کہا باجماعت شرکت کریں۔ تو میرے پیاروں میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت لے کے جائے گا وہاں سے بھی محبت پائے گا، جو جہاں سے محبت لے کے جائے گا وہاں بھی محبت پائے گا۔ بندے تو میری آپ کی محبت میں شک کر سکتے ہیں، پر اللہ تو شک کرنے والے نہیں۔ ہمارا رب میرا رب شکورا، میرے رب بڑے قدردان ہیں، لغفور شکور، بخشنے والے بھی ہیں، خطا ہو تو معاف کر دیتے ہیں، اور عمل ہو تو قدر کی نگاہ سے اسے لکھ دیتے ہیں۔ کیا ایک کم از کم 10 لکھے گئے ہیں، ہم نے کہا سبحان اللہ، کتنی بار لکھا گیا؟ بولا ایک بار، لکھا 10 بار گیا، سبحان اللہ۔ ایک بار نیکی کی، اس سے بڑی کوئی قدردان کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی قدردان ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں شاگرد تھا تو وہ پہلی جماعت میں فیل ہوا، پھر دوسری میں، پھر چوتھی میں، 5ویں میں، اس کا والد لے آیا، اس نے کہا مولوی صاحب تھوڑی بڑی تعریف سنی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ میرا بچہ 5 جماعت میں فیل ہو گیا، اب میں 5ویں میں بھی اس کو پاس تو کروا لیا، لیکن مجھے پتہ 6ٹھی میں سے کیسے پاس کرواؤں گا، تو آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہے، ہمیں دے دو۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، یہ رات کو کھانا کھانے آ جائے، سونے آ جائے، صبح آ جائے، سارا دن یہاں رہے گا۔ بچہ بھی بڑا ماشاءاللہ فرما بردار تھا، تو وہ مسجد کی صفائی بھی کرتا تھا، ہماری خدمت بھی کرتا، چھوٹا سا 10 سال کا تھا۔ قرآن مجید پڑھنے لگا۔ قرآن کا اعزاز ہے، جنہوں 5 جماعتیں فیل ہونوں گی انہوں بھی قرآن آ جاتا ہے، قرآن اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، قرآن نے اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور اس میں یہ خوبی تھی کہ وہ بغیر کہے مسجد کی صفائی، باتھ روموں کی صفائی کر دینا اور قرآن پڑھنا، جب وقت ہونا تو بڑی چاہت کے ساتھ، ایک بار بھی اسے مارنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کے گھر کا اعجاز ہے۔ تو مجھے ایک دن کہنے لگا، میں نے کہا وہ تو جاتا ہے تو بڑی دیر لگا کے آتا ہے، اساتذہ کا کھانا بھی لے کے آتا تھا، ہر کام کرتا تھا۔ کہتا استاد جی تو انہیں پھر گل دساں، اور میں 3 گھر میں جانا سی نا، تو انہوں نے سانو کہا حافظ تینوں قرآن آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ اچھا، تو میں ان 3 گھروں میں نا ان بیویوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہوں۔ اور میرے پیاروں، تو وہ سنا رہا تھا، تو ایک دن مجھے کہنے لگا، مجھے کسی نے کہا ہے، بڑا ہو گیا تو ایک ملازمت کے لیے کہا ہے تو میں چلا جاؤں۔ میں نے کہا کتنے گھنٹے کا؟ کہتا 8 گھنٹے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، صبح 8 بجے۔ تو مجھے ایک ہفتے کے بعد بتانے لگا کہ کمپنی والے جو ہے نا، کمپنی والے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو چھٹی نہیں کرے گا اور پورا مہینہ بار وقت آئے گا تو ہم اس کو ڈبل تنخواہ دیں گے۔ میں کہنا دیڑی کوئی نہیں ہے۔ انہیں پھر بتایا، انہوں نے دیکھا 1 مہینے میں تو بندہ چھٹی بھی کوئی نہیں تو وقت ہی، انہوں نے کہا نہیں ہے تو ڈبل ابھی تو دے رہے ہیں، لیکن ایندہ ہم اتنا دیں گے انعام۔
میں کیا پتر رب ہوتا تو انہیں اور ودا چھڑنا چاہیے، اے بندے نے جنہوں نے گھٹا چھڑنا. کیوں؟ بندوں کے خزانے محدود ہیں، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. بندوں کے خزانے محدود ہیں، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. کتنے قدردان ہیں، نیکی ایک کی لکھی کتنی جا رہی ہے، سبحان اللہ. ہمارے مفتی محمد حسن صاحب مددلو کیا فرماتے ہیں، یہ زبان جو ہے نا اس کو تم نے باتوں کے لیے سمجھا، حالانکہ یہ نیکیوں کی مشین ہے. یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے. جب بندہ بستر پر لٹا ہوا تھا، کروٹ بدلی ہے تو ساتھ تکلیف ہوتا ہے، کیا ہائے وائے یہی کرتے ہیں. اس نے کہا رب اغفر لی وارحمنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما. فرشتے دوڑتے ہیں اس کا یہ جملہ لکھنے کے لیے. اللہ اس لیٹے ہوئے بستر پر لیٹے ہوئے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کہہ تو رہا ہے تکلیف اور کرب میں، لیکن رب اللہ یہ نہیں کہتے وہی مصیبت ایسی اس واسطے ساڑھے نال دوستی لائی جائے. کیا خیال ہے؟ ہر بندے تو ساری زندگی دوستی میں شک کی کرتے رہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر جب تھوڑا سا آپ سے کچھ دیکھ لے تو پھر تو وہ پچھلی بھی ساری کتریں نکال لیتے ہیں. ہے جی چوری صاحب جی ہے کہ نہیں؟ میرے رب سے بڑا قدردان اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے. یہ آیا مسجد میں، اس نے ایک نماز پڑھی، کتنی لکھ لی؟ 27 لکھی ہے. کچھ یاد بھی رکھا کرو. تم نے گھر میں جا کے کیا بتانا ہے، 1 منٹ کی بات بھول جاتے. ایک نماز پڑھی مسجد میں نماز جماعت سے، کتنی لکھی گئی؟ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ نے سفر میں اکیلے نہیں پڑھنی، کھڑے ہو جائے، انتظار کر لیں، کوئی مسجد میں آئے گا تو 2 بندے پڑھ لیں. حضور نے فرمایا اکیلے نماز سے 2 بندوں کی نماز افضل ہے. اللہ اس کو بھی نماز جماعت کا ثواب مل دے دیں گے. کیوں؟ حضور کے ایک صحابی تھے، بکریاں چراتے تھے. اسے کہا جب تم جنگل میں بکریاں چرا رہے ہو نا تو اتنے بکریاں ہی ہوں گی نا، بندے تو نہیں ہوں گے. تو تم وہاں بھی اذان کہہ دینا، وہاں بھی اقامت کہہ کے نماز پڑھ لینا. کیوں؟ وہاں بھی اللہ تجھے اس اذان اقامت کی برکت سے ثواب عطا فرما دیں گے. میرے رب بڑے قدردان ہیں. میں کیا کر رہا تھا، سبحان اللہ. وَرَجُلٌ نَشَا فی عبادت اللہ، جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. آج ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، جوان سنے بھئی، ہم نے فیصلہ کیا جوانی میں شیطان کو خوش کرنا ہے. بڑھے ہوں گے تو توبہ کر لا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سبق سکھا رکھا ہے کہ نہیں؟ اور ہم بھی اس کی طرف کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اگر کوئی بوڑھا انہیں نصیحت کرے تو کہتے ہیں جوانی تو سمیت نہ دے سو. ہائے ہائے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ کو جوانی کی بات. ایک حدیث پاک میں جب کوئی جوان بندہ توبہ کرتا ہے نا، جوان توبہ کرتا ہے، جوان نیت کرے توبہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ. اور تو سارے ہی جوان ہیں اللہ نے فضل اللہ. جوان بندہ جب توبہ کرتا ہے، توجہ کریں گے، تو جب پیدا کرنا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا، اللہ جی لڑائی کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، مال کٹائی کریں گے، قتل کریں گے، لڑائیاں کریں گے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی صرف آدم علیہ السلام کا علم پیش کیا تو فرشتے ان کو سجدہ کرنے لگے. آدم علیہ السلام کا علم پیش کیا، فرشتے سجدہ کرنے لگے. یا علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر میں ایک کمال جملہ لکھا ہے، صرف آدم علیہ السلام کے پاس ناموں کا علم تھا، فرشتے حیران تھے. حضور نے فرمایا مجھے سارے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا.
تو رسول اللہ کے پاس جو علم تھا وہ کتنا بڑا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے پاس چیزوں کے ناموں کا علم تھا، حضور کے پاس چیزوں کی حقیقت کا علم تھا۔ آدم علیہ السلام کا صرف عمل دیکھا، اگر حضور کا علم بھی بڑا ہو پھر اس میں رسول اللہ کا عمل بھی شامل ہو تو پھر کیا حال ہوگا۔ تو میرے پیارو، جو میرے آپ کے پاس یہ چھوٹی موٹی باتیں علم کی ہے، اس کی نسبت حضور سے ہے، اس کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ علم بندوں سے نسبت نہیں رکھتا، یہ حضور سے نسبت رکھتا ہے۔ اس لیے علم سیکھنے کا شوق پیدا کرو اور اپنی اولادوں کو علم سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ بنائیں گے بچیوں کو قرآن کے عالم اور عالمہ بناؤ۔ ایک عالم 50 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے۔ میں سنتا ہوں، ہمارے ایک دوست تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، پٹھان تھے، تو یہاں بڑا کاروبار تھا۔ ایک دن میں یہاں کسی کام سے زور کے بعد جا رہا تو آگے سے بچی کو لینے کے لیے آ رہے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ بیٹھے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ تو میں نے انہیں بڑا اشرار کیا، انہوں نے موٹر سائیکل موڑ کے آگے کھڑی گئے، انہیں کہا یہ استاد جی بیٹھو گے؟ میں نے کہا بچی کو چھٹی ہو گئی، آپ اس نے کہا روز لیتا ہوں، اب پہلے آپ کو جہاں جانا ہے پہنچا آتا ہوں۔ تب جو ہی میں پیچھے بیٹھا تو کہتا ہے میں بہت آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، بچی تو ہم نے آپ کو ایک دی ہے پڑھنے کے لیے، پر اس نے ہمارے سارے گھر والوں کو پڑھا دیا ہے۔ میرے گھر کا کوئی بندہ بے نمازی نہیں ہے، سب کو صبح اٹھاتی ہے، اپنے 3 بھائی ان کو بھی اٹھاتی ہے، بہن کو بھی اٹھاتی ہے، ماں کو مجھے بھی اٹھاتی ہے، اور ہم سب کو نماز پہ لگاتی ہے۔ ادھر ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو فٹافٹ یہ سورہ یاسین لے کے آ جاتی ہے، ہر ایک کو پکڑا دیتی ہے۔ اب کون پکڑ کے رکھ دے گا؟ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو پھر کہتی ہے کہ اب اشراق کے ٹائم میں 5-7 منٹ رہ گئے ہیں، تو جو بندہ 2 نفل اشراق کے پڑھے گا اس کو 1 حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب اس کے بھائی تو کبھی سستی کر لیتے ہیں، لیکن میں اور اس کی ماں تو پھر اہتمام سے اشراق بھی پڑھتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اس نوجوان کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جس جوانی میں اللہ کی مدد کی۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا، جب جوان بندہ توبہ کرتا ہے، کریں گے نا، ہم سب بھی کریں گے، سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ، ایسی توبہ کریں گے کہ دل سے سارے گناہوں کا زنگ زیغ اتر جائے، اور دل سے پھر چمکانا نہیں پڑتا، اس میں اللہ اس کے رسول ہے چمک ہو دی جاتا ہے۔ یہ چمک جاتا ہے جب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب نوجوان توبہ کرتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، ایک تو اس وقت کہا تھا نا حضرت آدم کے وقت میں، اب پھر فرماتے ہیں تم نے کہا تھا نا کہ یہ وہاں قتل کریں گے، فساد کریں گے، دیکھو میرے بندے کے ساتھ نفس بھی لگا ہے، شیطان بھی لگا ہے، ضرورتیں بھی لگی ہیں، نفس بھی لگا ہے، شیطان بھی لگا ہے، ضرورتیں بھی لگی ہیں، پر ان کو سب کو پیچھے رکھ کے یہ توبہ کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے میں اس کا رب ہوں، اس کو پتہ ہے میں اس کا رب ہوں، تب گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بقی ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان